بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام نئی سوچ کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان افضال احمد۔ ناظرین، حج ایک عاشقانہ عبادت ہے۔ دیگر عبادات کی بنسبت حج ایک مشقت طلب کام ہے، لیکن قربان جائیں اللہ کے ان نیک بندوں پر جو ہر قسم کی مشکلات کو ایک طرف رکھتے ہوئے، ہر قسم کی پریشانی کو ایک طرف رکھتے ہوئے دنیا کے کونے کونے سے لبیک اللہم لبیک کہتے ہوئے حرمین شریفین جاتے ہیں، اور ان کا مقصد، اللہ کے ان نیک بندوں کا جو مقصد ہے وہ صرف اور صرف اللہ پاک کی رضا ہے۔ وہ اپنی دنیاوی جتنی بھی خواہشات ہیں ان سب کو ترک کر کے، قربان کر کے صرف اور صرف رضا الہی کے لیے کے حصول کے لیے آتے ہیں، اور ان کا مقصد صرف اور صرف اللہ رب العزت کی رضا ہے۔ لیکن دیکھنے میں زیادہ یہی آتا ہے کہ اس سفر میں مرد بھی ہوتے ہیں، بچے بھی ہوتے ہیں، بوڑھے بھی ہوتے ہیں، لیکن زیادہ جو تعداد ہوتی ہے وہ بزرگ جو ہوتے ہیں ان کی ہوتی ہے۔ نوجوان نسل میں بھی حج کا جو جذبہ ہے وہ بہت زیادہ ہے، لیکن ان کا یہ جو جذبہ ہے اس کی تکمیل نوجوانی میں بہت کم ہوتی ہے۔ تو آج ہم بات کریں گے کہ نوجوان نسل جو ہے اس کے لیے حج کا جو شعور ہے وہ کیسے پیدا کیا جائے، اور دوسرا ہم یہ بات کریں گے کہ یہ فلسفہ جو حج ہے، فلسفہ حج کیا ہے اور پوری امت کے لیے اس کا کیا پیغام ہے۔ آج ہمارے ساتھ ہمارے مہمان ہوں گے کال پہ جناب محترم ڈاکٹر حبیب اللہ خان صاحب، آپ مذہبی اسکالر ہیں۔ ہمارے دوسرے مہمان مولانا یعقوب طارق صاحب مذہبی اسکالر ہیں، اور ہمارے جو تیسرے مہمان ہیں وہ مولانا تنویر احمد اوان صاحب، آپ بھی مذہبی اسکالر ہیں۔ اور آج ہمارے اسٹوڈیو میں نوجوان تجزیہ نگار محترم جناب عبید الرحمن شفیق صاحب موجود ہوں گے۔ سب سے پہلے عبید الرحمن شفیق صاحب، میں آپ کا بہت مشکور ہوں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا اور پروگرام میں شرکت کی۔ جیسے کہ آج کا ہمارا جو موضوع چل رہا ہے وہ حج کے اوپر ہے، اسپیشلی دیکھیں اب پاکستان میں تقریباً آخری فلائٹ بھی انہی ایک دو دنوں میں جو ہے وہ روانہ ہوگی۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ دیکھیں حج ایک بہت مقدس جو ہے ایک مہینہ ہے، ایک مقدس یہ عبادت ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کا ہمیں مفہوم پتہ ہونا چاہیے کہ حج کا مقصد کیا ہے؟ دیکھیں حج ایک، آپ کوئی بھی عبادت کرتے ہیں، کوئی بھی کام کرتے ہیں، جب تک آپ اس کے مقصد کو نہیں جان سکتے تب تک اس کا جو لطف ہے اس عبادت کا وہ آپ مکمل نہیں لے سکتے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ فلسفہ جو حج ہے یہ کیا ہے؟ بہت نوازش جناب افضال احمد صاحب، آپ نے مجھے اپنے پروگرام میں مدعو کیا، میں بہت مشکور ہوں آپ کا۔ دیکھیے گزارش اس طرح سے ہے کہ حج، جیسے کہ آپ نے ذکر فرمایا کہ بہت ایک عظیم عبادت ہے، اور اگر ہم اس عبادت کے پیٹرن کے اوپر غور کریں تو پوری دنیا سے لوگ یہاں پر جمع ہوتے ہیں، اور عبادات کی جو تقسیم کی ہے علماء نے وہ دو طرح سے کی ہے۔ ایک مالی عبادات ہوتی ہیں، ایک بدنی عبادات ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پہ زکوٰۃ، خیرات وغیرہ آپ ان کے اندر اپنا مال صرف کرتے ہیں، اپنے جسم کے ساتھ ان کے اندر انوالو نہیں ہوتے۔ جبکہ دیگر عبادات ہیں، مثال کے طور پہ نماز ہے، تو اس کے اندر آپ اپنے جسم کے ذریعے انوالو ہوتے ہیں، اپنا وقت دیتے ہیں۔ تو حج ایک ایسی عبادت ہے جس میں آپ اپنے مینٹلی طور پہ بھی، فزیکلی طور پہ بھی، اور اپنے فائنینشلی طور پہ ہر لحاظ سے آپ اس عبادت کے اندر انوالو ہوتے ہیں، اور آپ کی جو روزمرہ کی مصروفیات ہیں ان سب کو چھوڑ کے آپ کچھ مخصوص ایام جو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے مخصوص فرمائے ہیں ان کے لیے، ان مخصوص ایام میں آپ آتے ہیں، اپنے گھر کی جتنی بھی آپ کی ٹینشنیں ہیں، اپنے گھر کی جتنی مصروفیات ہیں، سب کو چھوڑ چھاڑ کے آپ کا فوکس صرف اور صرف اس کی عبادت کے اوپر ہوتا ہے۔ تو اسی عبادت کے اندر آپ کا جسم بھی ملوث ہوتا ہے، اس عبادت کے اندر آپ کا مال بھی ملوث ہوتا ہے، اور لوگ، آپ کو پتہ ہے واللہ العظیم ہمارے پاکستان کے اندر لوگوں کے اندر اس قدر شوق پایا جاتا ہے حج کے حوالے سے، اور جو بزرگ حضرات ہیں، جیسے آپ نے ذکر کیا کہ بزرگ حضرات کی بہت اکثریت ہوتی ہے، میں کئی ایسے بزرگوں کو جانتا ہوں کہ جنہوں نے اپنی زندگی بھر اس بات کا انتظار کیا، تھوڑے تھوڑے پیسے انہوں نے جمع کیے کہ ایک دفعہ ہمارے پاس کوئی اچھی خطیر رقم جمع ہو جائے، اور اس کے بعد جو ہے نا وہ ہم حج بیت اللہ کی یا عمرہ کی سعادت حاصل کریں۔ تو اس قدر شوق، اس قدر جذبہ، اور پھر یہاں پر آنا اور یہاں پر جمع ہونا، اپنی ساری مصروفیات کو چھوڑنا، اپنے کاروبار کو چھوڑنا، اپنے گھر والوں کو چھوڑنا، تو یہ ایک بہت عظیم عبادت ہے۔ لیکن ہمارا افضال بھائی بہت ایک بڑا مسئلہ یہ ہے ہماری سوسائٹی کا، ہمارے معاشرے کا، کہ ہم نے دین کو رواج بنا لیا ہے۔
ہم آج نماز پڑھنے جاتے ہیں تو صرف اپنے کندھے سے بھار اتارنے کے لیے. ہم روزہ رکھتے ہیں تو جس سوسائٹی میں معاشرے میں ہم رہتے ہیں وہاں کے لوگ سال بھر میں 1 ماہ کے روزے رکھ لیتے ہیں تو ہم بھی ان کو دیکھا دیکھی روزے رکھ لیتے ہیں. اصل مقصد جو ہے کیا اللہ تعالیٰ کو کیا اللہ کا مقصد کیا تھا؟ یا اللہ تعالیٰ کو کیا آن پڑی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے سال میں ایک دفعہ تمام امت مسلمہ کے اندر جو لوگ مسلمان موجود ہیں ان کو حج کے اندر یہاں پہ جو سرزمین مکہ ہے اور سرزمین مدینہ ہے اس کے اندر اکٹھا فرمایا؟ کیا مقصد تھا؟ کیا صرف لوگوں کے کاروبار چھڑوا دینا؟ کیا لوگوں کی اٹینشن لینے کا صرف یہی مقصد تھا؟ حج ایک بہت عظیم عبادت ہے جہاں پر اس کے اندر میں نے کہا کہ عبادت میں ایسی عبادت ہے جس میں مال بھی آپ کا ملوث ہوتا ہے، آپ کا جسم بھی ملوث ہوتا ہے، تو اس کا مقصد بھی اس قدر بڑا ہے، اس کا مقصد بھی اس قدر عظیم ہے. اور میں تو یہ سمجھتا ہوں حج کے حوالے سے کہ حج ایک تجدید عہد ہے آپ کا، کہ جس میں آپ اپنے وعدے کی وہ وعدہ، وہ عہد، وہ میثاق جو آپ نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیا ہے اور وہ اسلام کی صورت میں، تو اس کی ایک بار تجدید ہوتی ہے سال میں ایک مرتبہ، جو مرور ایام کی وجہ سے آپ کے دلوں کے اوپر زنگ پڑ جاتا ہے، آپ دنیا کے اندر مصروف ہو جاتے ہیں، بھول جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کو. تو اللہ تعالیٰ نے نا کچھ بہانے بنائے ہوئے ہیں انسان کو اپنی طرف جو ہے وہ اٹریکٹ کرنے کے لیے اور انسان کو ان گورکھ دھندوں سے نکالنے کے لیے. تو اللہ تعالیٰ نے کچھ بہانے بنائے ہوئے ہیں، تو یہ بھی ایک بہانہ ہے. جیسے رمضان اللہ تعالیٰ نے مغفرت کا ایک بہانہ بنایا ہے، اپنی رحمت کا ایک بہانہ بنایا ہے، تو حج بھی ایک بہانہ ہے اللہ تعالیٰ جس کے ذریعے سے تمام مسلمانوں کو متوجہ فرماتے ہیں. اور سال بعد یہ ایک تجدید عہد ہوتا ہے جس میں ہم دوبارہ سے اپنے عہد کی تجدید کرتے ہیں. اور حج کے بہت زیادہ اسباق ہیں جو ایک مسلمان کو اس میں ملتے ہیں، بہت زیادہ مقاصد ہیں، اور ان مقاصد کو ہم انشاءاللہ آگے جا کے ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے. لیکن بنیادی بات جو اس کے اندر میں کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اتحاد کا درس ہے، متفق ہونے کا درس ہے، کہ اسلام ایک ایسا دین ہے کہ جس نے تمام کی تمام انسانیت کو ایک پلیٹ فارم اور ایک نقطے کے اوپر جمع کر دیا ہے. کوئی تعصب نہیں، کوئی لسانی تعصب نہیں، کسی گورے کو کسی کالے کے اوپر کوئی فوقیت نہیں ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. ہاں ایک نقطہ ہے کہ جس کے ذریعے سے آپ اپنے درجات کو بلند کر سکتے ہیں، وہ تقویٰ کی بنیاد ہے. آخری خطبہ دیکھیں نا حجۃ الوداع کا، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ آپ کی وصیتیں تھیں امت کے لیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا تھا کہ بس میرا آخری حج ہے، دنیا سے جا رہے تھے. تو اس خطبہ حج کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایک جملہ، کیا ایک ایک لفظ اس قدر پرحکم ہے کہ اگر انسان اس ایک ایک لفظ کے اوپر غور کرے تو اس کے سامنے ایک نئی دنیا اشکار ہو جائے فلسفے کی. تو اس کا ایک ایک جملہ دیکھیں کس قدر پرحکم ہے، اور اس میں رسول اللہ نے کس قدر فوکس کر کے فرمایا ہے کہ کسی بھی کالے کو، کسی گورے پر، کسی عربی کو، کسی اجمی پر، کسی کو کوئی فوقیت نہیں ہے. ہاں اگر کسی کا مقام اللہ تعالیٰ کے ہیں تو آپ کا تقوی اور اسلام کی بنیاد پر ہے. حج کا عبادت کا مظہر آپ دیکھیں کہ کس قدر خوبصورت ہے. یہاں پر سب جو ہے نا، غریب، امیر، نہ رہا بندہ نواز، ہر بندہ جو ہے وہ ایک ہی صف کے اندر. نہ کسی کے وہ جو آج کل سرمایہ دارانہ نظام نے ہمارے معاشرے کے اندر اس قدر جو ایک خرابی پیدا کی ہے، وہ ساری چیزیں ختم ہو جاتی ہیں. ایک ہی طرح کا لباس ہے، چاہے امیر ہے چاہے غریب ہے، چاہے آپ اپنے گھر کے اندر لاکھوں کروڑوں روپے کے سوٹس پہنتے ہیں، چاہے آپ گھڑیاں ہزاروں روپے کی گھڑیاں پہنتے ہیں برانڈڈ، لیکن یہاں پر کوئی برانڈ نہیں چلے گا. یہاں پر آپ نے ایک ہی لباس کے اندر، آپ ایک ہی صف کے اندر، جس طرح وہ چل کے جا رہا ہے آپ بھی اسی طرح چل کے جا رہے ہیں. تو ایک اتحاد کہ مسلمان اسلام کی بنیاد پر، وہ یہ پلیٹ فارم ہے، یہ وہ نقطہ ہے جس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے تمام کائنات کو. اسلام ایک عالمگیر دین ہے. اسلام کسی قوم کا، کسی قبیلے کا، کسی خاص خطے کا دین نہیں ہے. مسلمان دنیا کے کسی بھی کونے میں رہنے والا، چاہے اس کا تعلق یورپ سے ہے، چاہے اس کا تعلق ہمارے دیگر ایشیائی ممالک سے ہے، چاہے اس کا تعلق افریقہ کے کسی ممالک سے ہے، چاہے وہ ماوراء النہر کے علاقوں سے ہے، چاہے وہ سمندر کے کسی کونے میں، کسی تہہ میں، کسی جزیرے میں بستا ہے، کائنات کے کسی بھی ذرے پہ بسنے والا انسان جو اسلام کے اس عہد کے ساتھ جس نے اپنے آپ کو باندھا ہے اور اس مضبوط کڑے کو اس نے تھاما ہے، تو وہ اسی ایک قبیلے کا، اسی ایک امت کا، اسی ایک گھرانے کا حصہ ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس گھرانے کا مظہر، اور سب لوگوں کو آپ سمجھ لیں کہ اسے ہم کہہ لیتے ہیں کہ ایک ری یونین کہا جاتا ہے، کہ ایک ادارے سے لوگ فارغ ہوتے ہیں تو ان کے نا سال کے بعد یا 10 سال کے بعد ایک پارٹی رکھی جاتی ہے جس میں سب لوگوں کو اکٹھا کیا جاتا ہے، آپس میں ایک دوسرے سے ملا جاتا ہے، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت بڑھائی جاتی ہے، ایک دوسرے کے ساتھ تعارف ہوتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں یہ نا اللہ تعالیٰ نے تمام مسلمانوں کو آپس میں یہاں پر اکٹھے ہونے کا، ایک دوسرے سے جان پہچان بڑھانے کا، ایک دوسرے کو پہچاننے کا، اس کی تہذیب کو جاننے کا، اس کو جاننے کا اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو موقع دیا ہے تاکہ مسلمان آپس میں ایک دوسرے کو جان سکیں. اور وہ جو ایک مشن ہے ان کا،
جب ایک گھرانہ بنیں گے تو پھر اس ایک ہدف تک پہنچ پائیں گے. تو جب تک یہ ایک ٹیم نہیں بنیں گے, ایک ٹیم کا حصہ نہیں بنیں گے, اس وقت تک یہ اس مشن کو ہدف کو حاصل نہیں کر سکتے. تو یہ ایک بنیادی مقصد ہے. باقی انشاءاللہ مزید جو ہمارے مقاصد جو اللہ تعالیٰ نے ہے اس میں ایک چیز یہ دیکھیں کہ جس طرح آپ نے بھی کہا کہ ایک ہمارے معاشرے میں ایک اگر بندہ ہے وہ کیا کرتا ہے کہ پورا سال اپنی تھوڑی تھوڑی جو ہے وہ اپنی جو انکم ہے اس میں سے سیونگ کر کے جو ہے وہ اپنی حج کے لیے, چونکہ الحمدللہ پورے پاکستان بھی, ہم پاکستان کی بات کریں تو پورے پاکستان میں جو بھی مسلمان ہے اس کے جو اولین جو ایک خواہشات ہے اس میں سے یہ پہلی خواہشات ہوتی ہے کہ وہ اپنی زندگی میں ایک دفعہ جو ہے یہ حج ضرور کریں. لیکن ہمارے یہاں کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جن کے پاس ابھی جو ہے وہ طاقت ہے, ان کے پاس ابھی اتنا سرمایہ ہے کہ وہ حج کر سکتے ہیں, لیکن وہ آخری جو بڑھاپا ہوتا ہے, دیکھیں یہ ایک مشقت طلب کام ہے, اور یہ جسم مضبوط ہو, آپ کے جسم میں طاقت ہو, پھر ہی آپ یہ پورا جو پروسیجر کر سکتے ہیں. جب آپ بہت زیادہ بوڑھے ہوں تب مطلب یہ تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے. تو ہمارے معاشرے میں یہ کیا چیز ہے کہ مطلب کہ جوانی میں نہیں, ابھی ٹائم ہے, ہم بعد میں آخری عمر میں جو ہے وہ حج کیا جاتا ہے. کیوں مطلب یہ ایک تقسیم ہے؟ میں نے یہ ایک خاص مینٹیلٹی ہمارے معاشرے کی بن گئی ہے یا بنائی گئی ہے. خیر جو بھی ہے, چاہے داخلی اس کے اندر ذرائع شامل ہیں یا بیرونی ذرائع شامل ہیں, ہم ان کے اوپر بات نہیں کرتے, لیکن ایک مینٹیلٹی بٹھا دی گئی ہے کہ دین آپ کا اس وقت شروع ہوتا ہے جب آپ زندگی کی آخری منزل پہ پہنچ جاتے ہیں. مسجد میں دیکھیں تو آپ کو پہلی صف میں بزرگ حضرات بابا جی نظر آتے ہیں. داڑھی کی بات ہو تو کہا جاتا ہے کہ جی آپ نے داڑھی رکھ لی, آپ تو ابھی تو نوجوان ہیں, بزرگ ہو گئے, ابھی سے بابا بن گئے ہیں. لوگ تانا دیا جاتا ہے باقاعدہ لوگوں کو. اور حج کے حوالے سے ذرا کہہ رہے کہ ساری مصروفیات ابھی ٹائم ہے, ساری مصروفیات ختم کر کے بیٹیوں کی شادی ہو جائے, بیٹوں کی شادی ہو جائے, کاروبار سیٹ ہو جائے, گھر بن جائے, گھر بن کے اب قرضے آ گئے, اب قرضے ادا کر دیے جائے, اچھا جی اب گاڑی لے لیں ذرا. جب سارے کام کر آ کے اگر کسی کے پاس پھر کوئی وقت اور مہلت بچتی ہے تو پھر وہ حج کے لیے آتا ہے. دو طرح کے لوگ ہیں, میں 5 انگلیاں برابر نہیں ہوتی. کچھ لوگ تو وہ ہیں کہ بیچارے جن کے پاس وسائل نہیں ہے اور وہ ترس رہے ہیں, خواہشات. آپ دیکھیں یہ ابھی سوشل میڈیا کے اوپر کس قدر وہ گانا کا ایک حاجی, وہاں پر جو ہے الجزیرہ کی غالباً ٹیم ہے, ان کا کوئی ڈرون کیمرہ گرا تو وہ اس بندے کا آپ شوق دیکھیں کہ اس نے جب ڈرون کیمرہ دیکھا تو اس کے دل کے اندر وہ بات اٹھی, اس نے کہا کہ کیا یہ جہاز اتنا بڑا افریقہ کے کسی گانا کے ایک بزرگ ہے, تو فرمانے لگے کہ یہ اتنا بڑا نہیں ہو سکتا کہ یار مجھے اٹھا کے مدینہ لے جائے, مجھے اٹھا کے کعبۃ اللہ لے جائے. تو ان لوگوں نے ان کا شوق اور وہ جو جن جذبات کے ساتھ انہوں نے یہ بات کہی تھی تو ان کو اتنا اثر ہوا, انہوں نے ان کا باقاعدہ سارے حج کا انتظام کیا, انصرام کیا, ان کو لے کے. تو میں کہہ رہا ہوں کہ اس قسم کے لوگ بھی ہیں جو لوگ ترس رہے ہیں, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ وہ لوگ جن کے پاس مال بھی ہے, جن کے پاس وقت بھی ہے, اللہ تعالیٰ نے ان کو صحت بھی دی ہوئی ہے, خدا را اس وقت کو غنیمت جانیے. یہ وقت اگر آپ کے ہاتھ سے نکل گیا تو دوبارہ نہیں آئے گا. بزرگی کے اندر جو لوگ یہاں پر آتے ہیں, ہم ان کو دیکھتے ہیں کہ بیچارے کس قدر وہ مسائل کا شکار ہوتے ہیں, نہ خود اچھے طریقے سے جو مناسک حج ہے ان کی ادائیگی کر سکتے ہیں, نہ عبادت کا لطف وہ لے سکتے ہیں. پھر مسئلہ بات وہی ہے کہ جو مقصد ہے, مقصد تو انسان کی زندگی میں سے شروع سے ہی پیدا ہو جاتی ہے. اور جو اللہ تعالیٰ نے, میں ایک بنیادی بات, نقطے کی بات یہاں پہ یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جو آیت کے اندر حج کو فرض فرمایا ہے, وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا, کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ, لوگوں کے اوپر یہ بات فرض ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے گھر کا حج کرے, مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا, جو اللہ تعالیٰ کے گھر جانے کی استطاعت رکھتا ہے. اب استطاعت کیا ہے؟ استطاعت یہ ہے دو طرح سے. ایک تھا کہ آپ کے پاس سفر کرنے کی آپ کی جسمانی, میں نے جیسے کہا کہ یہ جسمانی عبادت بھی ہماری عبادت بھی ہے, تو جسمانی لحاظ سے فزیکلی طور پہ بھی آپ اسٹرانگ ہونے چاہیے, یہ آپ کی استطاعت ہے. اور دوسرے مالی اعتبار سے بھی کہ آپ اپنا گھر چلا سکتے ہیں, اس کے بعد آپ کے پاس اتنا خرچہ ہو کہ آپ اپنے گھر والوں کو دے کے جائیں, سفری اخراجات آپ کے پاس ہو, رہنے کے اخراجات ہوں, جو مکمل انتظامات ہونے ہیں اس کے آپ مکمل تیاری کر کے اپنا بجٹ اتنا رکھ لیں کہ آپ کو وہاں کسی قسم کی پریشانی نہ ہو. جی ابھی ہمیں جوائن کیا ہے مولانا یعقوب طارق سے, طارق صاحب نے, ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی مولانا یعقوب طارق صاحب, آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا اور پروگرام میں شرکت کی. محترم, آج ہم بات کر رہے ہیں فلسفہ حج اور امت کے لیے پیغام. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ حج سے عوام الناس کو جو کیا پیغام ملتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم, نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. سب سے پہلے میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے اس اہم موضوع پر مجھے اظہار خیال کا
عطا Yes. اللہ رب العزت نے جو عبادات کا نظام اپنے بندوں کے لیے رکھا ہے، ان عبادات میں ہر طرح کی عبادات ہیں، جس میں جسمانی عبادت بھی ہے، مالی عبادت بھی ہے، اور جسمانی اور مالی کا مجموعہ بھی ہے. اور اگر عبادات کے فلسفے پر ہم غور کریں تو اصل مقصود عبادت سے وہ اللہ رب العزت کی اطاعت اور فرما برداری ہے. جی. اللہ کے حکم کو بلا چوں چرا تسلیم کرنا، یہی عبادت ہے. اور حج جو کہ مالی اور بدنی عبادت کا مجموعہ ہے، اس کی تو ایک ایک ادا چکانا ہے، اور یہ ہمیں پیغام یہ دیتی ہے کہ انسان کو اللہ رب العزت کے احکامات کی حکمت سمجھ میں آئے یا نہ آئے، اس کی عقل اس حکم کو تسلیم کرے یا نہ کرے. جب اللہ اور اس کے رسول کا حکم آ جائے تو وہ اپنا سب کچھ اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائے، اطاعت کے لیے تیار ہو جائے. اسی کا نام عبادت، اسی کا نام بندگی، اور اسی کا نام اطاعت ہے. جی. اب ذرا آپ تصور کیجئے، غور کیجئے کہ حج انسان کے لیے زندگی میں ایک ہی مرتبہ فرض ہے، اور وہ بھی صرف صاحب استطاعت مسلمان پر، کہ جو بیت اللہ تک بدن کے اعتبار سے، مال کے اعتبار سے پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہے، اللہ رب العزت نے یہ عبادت اسی کے ذمہ لازم کی ہے، اور وہ بھی زندگی میں ایک مرتبہ. صحیح. اور پھر پوری دنیا سے ہر رنگ و نسل کے لوگ، ہر خطے کے لوگ ایک ہی لباس میں، زبان پر ایک ہی ترانہ پڑھتے ہوئے اللہ رب العزت کے گھر میں جمع ہوتے ہیں. تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ حج کا پیغام وہ وحدت کا پیغام ہے، امت میں اتحاد کا پیغام ہے، کہ آپ جس قبیلے سے تعلق رکھتے ہوں، جس قوم سے تعلق رکھتے ہوں، جس رنگ و نسل سے تعلق رکھتے ہوں، لیکن اللہ کے دربار میں آپ سب ایک جیسے ہیں. اس لیے اللہ نے ایک ہی لباس سب کے ذمہ لازم کر دیا ہے، تاکہ یہاں امیر غریب کی تفریق ختم ہو جائے، یہاں پر رنگ و نسل کا جو تفاوت ہے وہ مٹ جائے، اور سارے لوگ ایک ہی لباس پہن کر اور زبان سے ایک ہی ترانہ گاتے ہوئے اللہ کے حضور حاضر ہوں اور اپنے رب کو منانے کی کوشش کریں. اور پھر آپ ذرا یہ بھی دیکھیے کہ مسجد حرام میں ایک نماز پڑھنے کا ثواب 1,00,000 نمازوں کے برابر ہے، اور مسجد نبوی شریف میں ایک نماز پڑھنے کا ثواب 50,000 نمازوں کے برابر ہے. لیکن اللہ رب العزت نے حج کے موقع پر چند ایام میں لوگوں کو حکم دیا کہ وہ بیت اللہ کو چھوڑ کر، اللہ کے گھر کو چھوڑ کر، مسجد حرام کی 1,00,000 نمازوں کا ثواب چھوڑ کر مینا کے میدان میں چلے جائیں، اور وہاں کھلے میدان میں نمازیں ادا کریں، وہاں پر اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کریں. اور پھر وہاں سے آگے حکم ہوا کہ عرفات کے ایک میدان میں چلے جائیں. اور حج اس وقت تک ادا ہی نہیں ہوتا جب تک حاجی عرفات کے میدان میں جا کر وقوف عرفہ نہ کرے. یہ حج کا رکن اعظم ہے کہ جس نے وقوف عرفہ کر لیا اس کا حج مکمل ہو گیا. تو آپ ذرا غور کیجیے کہ اللہ رب العزت نے مسجد حرام کو چھوڑنے کا حکم دے دیا، اور حجاج نے بغیر کسی چون چرا کے اسے تسلیم کر لیا. یہی کامل اطاعت ہے،
کامل بندگی ہے. جی اور پھر عرفات سے واپسی ہوئی, یہ جی دیکھیں مزدلفہ کے میدان میں رات گزارنے کا حکم. عام دنوں میں ایک نماز اپنے وقت سے ہٹ کر نہیں پڑھی جاتی. جی مولانا صاحب دیکھیں کہ یہ میدان عرفات میں جہاں پر آپ کو چھت نہیں ہے, کھلے آسمان کے نیچے آپ بیٹھ کے عبادت کر رہے ہیں, اس سے ہمارے لیے, ہمارے معاشرے کے لیے اس یہ کیا پیغام ہے؟ میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ حج کی ایک ایک ادا پر آپ غور کریں گے تو پیغام جو ہمیں ملتا ہے وہ پیغام یہی ملتا ہے کہ ہمیں اللہ رب العزت کے حکم کو بلا کیوں چرا تسلیم کر لینا چاہیے, اور اللہ کے احکامات میں حکمتیں تلاش کرنا اور پھر عقل کے ترازو پر اسے تولنا, یہ گمراہی کا سبب ہے. جب بھی کسی بھی معاشرے میں لوگوں نے اللہ کے احکامات کو عقل کے ترازو پر تولا ہے تو انسان کی عقل چونکہ محدود ہے, ناقص ہے, وہ اللہ کی حکمت تک نہیں پہنچ سکتی, اس لیے وہ گمراہ کے راستے پر چل نکلتا ہے. تو میں اب سمجھانا یہی چاہ رہا تھا کہ حج کی ایک تعداد وہاں سے واپس آئے, مزدلفہ میں رات قیام کیا, پھر جو ہے وہ شیطان کو ٹکریاں مار رہے ہیں مینا میں آ کر جمرات کے موقع پر. اب ظاہر کہ وہاں پر شیطان تو سامنے نہیں ہے, ایک پتھر ہے, لیکن اللہ رب العزت کا حکم ہے, اس لیے ٹکریاں مارنا ضروری ہے. اگر کوئی نہیں مارے گا تو اس کے اوپر جو ہے وہ دم لازم ہوگا. تو حج کی ایک ایک ادا ہمیں یہ پیغام دے رہی ہے کہ جیسے اس موقع پر آپ نے بغیر کسی چون چرا کے, بغیر کسی ہیل و حجت کے اللہ کے احکامات کو مان لیا ہے, اگر اس کی حکمت آپ کی عقل میں نہیں آ رہی بھی آپ جو ہے وہ اسے مان رہے ہیں. انسان ساری زندگی میں شریعت کے ہر حکم کو اسی طرح مان لے, یہی حج کا پیغام ہے, یہ جو ہے وہ حج کا فلسفہ ہے. جب انسان اللہ کے احکامات کو عقل کے ترازو پہ تولتا ہے تو لا محالہ جب اس کی عقل اس حکم کو تسلیم نہیں کرتی تو وہ اس حکم کا انکار کر بیٹھتا ہے, اللہ کی اطاعت اور فرما برداری سے انکاری ہو بیٹھتا ہے, جس کی وجہ سے وہ راندہ درگاہ ہو جاتا ہے. اور ابلیس نے کسی عقل کے ترازو پر جو ہے وہ اپنے اللہ کے حکم کو پرکھا تھا کہ جب اللہ نے حکم دیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو, تو اس نے کہا کہ میں آگ سے بنا ہوں, وہ آگ کی ہے, وہ مٹی سے بنا ہے, میں اس سے اعلیٰ ہوں, انا خیر من خلقتنی من نار وخلقتہ من طین. تو جب اس نے عقل کے بنیاد پر اپنے اس حکم کو رکھا تو وہ سجدے سے انکاری ہوا, اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ہمیشہ کے لیے موجود قرار پایا. جی ہمیشہ کے لیے راندہ درگاہ ہو گئے. مولانا صاحب تو حج ہمیں یہ سکھلاتا ہے کہ ہم اللہ کے احکامات کو بغیر ہیل و حجت کے ماننے والے بن جائیں. جی مولانا صاحب اس وقت ہمارے اسٹوڈیو میں ہمارے معزز مہمان عبید الرحمن شفیق صاحب ہیں, وہ آپ سے ایک سوال کرنا چاہ رہے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولانا صاحب آپ نے ماشاءاللہ بہت اچھی گفتگو فرمائی, اور میں جزوی طور سے آپ کی گفتگو کے ساتھ مکمل طور پہ اتفاق کرتا ہوں, لیکن ایک نقطہ جو ہے غالباً آپ شاید بھی آپ بھی وہی فرمانا چاہ رہے ہوں گے, میں ذرا اس سے آپ سے تصحیح کرنا چاہوں گا اپنی. جیسے کہ آپ نے فرمایا کہ اسلام کے اندر جو بھی عبادت ہے وہاں پر عقل کا کوئی عمل دخل نہیں ہے, ٹھیک ہے, ہم بھی اس بات کو تسلیم کرتے ہیں, لیکن اسلام ایک مکمل دین ہے جو ہر انسان کی ضرورت کو مد نظر رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے بنایا. تو اسلام کا کوئی بھی پہلو یا اسلام کی کوئی بھی عبادت یا اسلام کا کوئی بھی شعار اس عقل کے فہم سے بڑا تر نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ نے جو بھی انسان کے لیے اس کو مکلف ٹھہرایا ہے تو جو چیز اس کی سمجھ میں آتی ہے اس کو سمجھا کے مکلف ٹھہرایا. ہاں بعض دفعہ یہ ہو جاتا ہے کہ انسان کی عقل ناقص ہوتی ہے تو وہ اس چیز کو سمجھ نہیں پا رہا ہوتا یا اس حکمت تک پہنچ نہیں پا رہا ہوتا, لیکن وہ عقل و شعور کے پیمانوں پہ پورا اترنے والا پورا پیغام ہوتا ہے. تو میں ذرا اس نقطے کی طرف آپ سے جاننا چاہ رہا تھا کہ اس حوالے سے ذرا آپ تھوڑی سی وضاحت فرما دیں. جی بالکل, آپ نے درست فرمایا, اور میں اسی کی طرف اشارہ کر رہا تھا کہ انسان کی عقل محدود ہے, ناقص ہے, بعض اوقات وہ اس کی حکمت تک پہنچ نہیں سکتی اور انسان کسی حکم کو خلاف عقل سمجھ بیٹھتا ہے. صحیح. حالانکہ شریعت کا کوئی بھی حکم وہ عقل سے بالاتر نہیں ہے. بالکل. اللہ رب العزت چونکہ اللہ الغیوب ذات ہے, وہ انسان کے ماضی حال مستقبل سے واقف ہے,
इंसान की नजर वो बड़ी महदूद है, बिल्कुल अकल महदूद है, हर चीज महदूद है, देखता है तो थोड़ा दूर तक देखता है। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जितने भी अहकामात दिए हैं, चाहे वो हज के मौके पे हो या हज के अलावा दीगर जिंदगी के मौके के हो, वो सारे के सारे इंसान के लिए मुफीद और कारगर हैं और इंसान की हिम्मत और इस्तिताअत से बाहर भी नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा। असल में डॉक्टर साहब आपकी बात हमें वाज़ेह हो गई, और ताकत से ज्यादा का मुकल्लफ नहीं हो रहा। डॉक्टर साहब बात वाज़ेह हो गई, बस असल में कोई हुक्म हमें बज़ाहिर मुश्किल नजर आ रहा है, तो हकीकत में मुश्किल नहीं है। सही, वो हमारी वुसअत और इस्तिताअत में है और हमारे लिए वो फायदेमंद है। सही। शरीयत किसी ऐसी चीज का हुक्म नहीं देती कि जो इंसान के लिए किसी भी एतबार से नुकसानदेह हो। सही। शरीयत का हर हुक्म वो इंसान के लिए अखलाकी एतबार से, इंसान के लिए दुनियावी एतबार से, इंसान के लिए आखिरत के एतबार से जरूर फायदेमंद है और उसी में इंसान की फलाह और उसी में इंसान की कामयाबी है। जी बिल्कुल, इसी में इंसान की फलाह और कामयाबी है। जी मौलाना यकूब तारिक साहब, जी आपका बहुत शुक्रिया कि आपने अपना कीमती वक्त निकाला और हमारे प्रोग्राम में शिरकत की। जी मौलाना यकूब तारिक साहब ने बड़ी हमारे साथ जामे और अच्छी गुफ्तगू की है। हम बात कर रहे थे कि देखें ये उम्मत के लिए हज का एक पैगाम है कि हज जो है वो उम्मत के लिए क्या पैगाम लेकर आया, हमारे माशरे में उसके क्या असरात हैं। अब देखें हम बात कर रहे थे कि हमारे यहाँ जो एक बहुत अजीब व गरीब किस्म की एक सोच है कि आपके पास इस्तात है, आप कर सकते हैं, सब चीज़ें हैं। जब सारे कामों से फारिग हो जाते हैं, जब आप समझते हैं कि अब हमारी ज़िंदगी में और कोई काम नहीं है, जब आप चल नहीं सकते, जब आप चलने के काबिल नहीं है, आपका जिस्म आपका साथ मुकम्मल नहीं दे सकता, बुढ़ापे के वजह से आपकी जो फ़िज़िकल जो सेहत है वो बिल्कुल डाउन है, उस वक्त फिर आप हज के लिए आते हैं तो फिर मुश्किलात होना, फिर बाकी जो चीज़ें हैं। तो क्या मतलब कि देखिए हाँ, इस सोच को हम कैसे ख़त्म कर सकते हैं कि आपके पास इस्तात है, आप कर सकते हैं। दुनियावी काम तो बंदा करता ही रहता है, वो चलते रहते हैं, लेकिन ये एक देखें ज़िंदगी और मौत जो है वो अल्लाह पाक के हाथ में है। इस चीज़ का कोई किसी को भरोसा नहीं कि इस हज में वो बंदा शामिल है, नेक्स्ट में पता नहीं होगा या नहीं होगा। और अव्वलीन हमारा फरीज़ा भी यही है, अगर हम इस्तात रखते हैं तो हमें इस जो है वो बड़ी फ़जीलत से, इस बड़ी नेमत से फ़ायदा उठाना चाहिए और अल्लाह के साथ जो है जुड़ना चाहिए और अपने जो गुनाहों से माफ़ी मांगने का एक बेहतरीन मौका होता है। आखिर हम क्यों ही मतलब बुढ़ापे का ही इंतज़ार करते हैं? बुढ़ापे में ही जाके हम मस्जिद की तरफ जाएंगे, बुढ़ापे में ही जाके हम नेक काम करेंगे, बुढ़ापे में ही जाके हम बाकी सारी चीज़ें करेंगे, नौजवानों में क्यों नहीं? असल में अफजाल भाई मसला यहाँ पर बुनियादी ये है कि आप जब किसी चीज़ को अहमियत देते हैं तो आप उसके ऊपर फोकस करते हैं। आपके यहाँ जो है वो नौकरी की अहमियत है तो आप स्कूल जाते हैं, आप कॉलेज जाते हैं, यूनिवर्सिटी जाते हैं, तालीम हासिल करते हैं और आपको लगता है कि वो अहम है और फिर आपको ये बताया जाता है बचपन से कि बेटा पढ़ोगे नहीं तो नौकरी नहीं मिलेगी, पढ़ोगे नहीं तो काम नहीं करोगे, पढ़ोगे नहीं तो खाओगे कहाँ से। तो उसकी एक तलब पैदा की जाती है, एक अहमियत जहन में उजागर की जाती है। तो जिस चीज़ की अहमियत होती है आप ज़्यादा उसकी तरफ लपकते हैं। इंसान, मैं किसी के ऊपर कोई हम बात इस हवाले से नहीं कर रहे कि गोया उसके दिल में इस्लाम की अहमियत नहीं है, लेकिन ज़रा हमारा ये एक फैक्ट है, ये एक हकीकत है और तल्ख हकीकत है, हमें इसको तस्लीम करना ही होगा कि हमारा जो माइंड सेट ऐसा बन गया है या हमारे माशरे की सूरत हाल ऐसी हो चुकी है कि हमने इस्लाम को अहमियत नहीं दी। जो इस्लाम की कदर थी वो हमने कदर नहीं की और इसका सबब भी क्या बना है? हमारी अपनी ही ख्वाहिशात। हमने अपने आप को जब इस्लाम से दूर किया है तो मुसीबतों में ही डाला है, हमने अपने लिए मसाइब खड़े किए हैं। अब होता इस तरह से है कि एक बंदा जब वो उसकी शादी होती है, शादी होने के बाद जब उसके ऊपर घरेलू जिम्मेदारियाँ आती हैं, अब उसके ऊपर कई सारे बोझ आ जाते हैं। अल्लाह ताला की रहमत होती है, अल्लाह ताला उसे औलाद से नवाजते हैं, बेटे होते हैं, बेटियाँ होती हैं। हमने अपनी सोसाइटी का कल्चर एक ऐसे डेवलप कर लिया है, इस्लामी तालीमात को छोड़ के हमने अपने ऊपर प्रेशर बना लिया है। अब कौन कहता है, कहाँ पर है, कौन सा इस्लाम हमें ये कहता है कि जी आप बेटियों की शादी करें और उनको जो है वो लाखों रुपए का आप जहेज दें? आप अपने ऊपर भी प्रेशर ले रहे हैं। अच्छा, उस देने के वजह से पूरी सोसाइटी का दूसरे लोगों पर प्रेशर आप बिल्कुल इसी चीज़ को थोड़ा सा आगे करें और इसकी परसेंटेज निकालें। और इस वक्त पाकिस्तान में ऐसे बहुत सारे ऐसे ख़ानदान हैं जो इस लानत की वजह से उनके घर में जो बेटियां हैं उनके बाल सफ़ेद हो रहे हैं। देखिए, मैंने कहा इस्लाम एक दीन फितरत है। जब आप फितरत से पीछे हटेंगे तो आपके लिए मसाइल खड़े होंगे। आपको कौन कहता है कि आप अपने बच्चों की शादियां करें, उसके ऊपर लाखों रुपया लगाए, कर्ज उठा के आप लगाते हैं कि जी क्या मेरी नाक
باقی رہنی چاہیے. اچھا میرے فلاں جو ہے وہ میرا جو رشتہ دار تھا یا محلے کے اندر فلاں دوست نے شادی کی ہے, اس نے تو اتنے پیسے لگائے ہیں تو میں تو اتنے لگاؤں گا. میرے فلاں رشتہ دار نے بیٹی کو کلٹس گاڑی دی ہے, میں کرولا گاڑی دوں گا. تو کیوں ہم اس چیز کے اوپر جاتے ہیں؟ ہمیں کس نے کہا؟ اس کی وجہ سے اوپر ہمارے اوپر پریشر بھی ہوتا ہے, اور پھر جو اہم کام ہے ہم غیر ضروری کاموں کے اوپر فوکس کیے بیٹھے ہیں, اور ہم ہمارے جو اہم فرض ہے, فرض عبادات ہے, ہم ان سے کیا ہو جاتے ہیں, قاصر ہو جاتے ہیں. اب جب آپ اتنی زیادہ فضول خرچی کریں گے, آپ سادگی سے شادی کریں, آپ کے پاس جتنی استطاعت اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی اس کے مطابق شادی کریں. کیوں اس چیز کو مشکل بنا رہے ہیں؟ اور بعد میں اس میں یہ بھی چیز ہوتی ہے, معذرت آپ کی بات کر رہا ہوں, بعد میں اگر آپ اس طرح کا جو قرض لے کے اور اس طرح کا جو بہت زیادہ ارینجمنٹ کر کے جو آپ شادی کرتے ہیں, بعد میں اس کے جو مشکلات آتی ہے وہ آپ ہی کے اوپر آتی ہے. آپ ہی کی جو آنے والی زندگی ہوتی ہے اس میں مزید مشکلات بڑھتی رہتی ہے اور گھریلو مسائل بڑھتے ہیں. بیل بن کے رہ جاتا ہے, جیسے کولو کا بیل ہے وہ چلتا جاتا ہے بس. وہ ساری زندگی پہلے جو ہے وہ بچوں کے لیے کماتا ہے, پھر بچوں کے اوپر جو لگایا ہوتا ہے, ان کی پڑھائیوں کے اوپر قرضے لے لے کے جو اس نے لگایا ہوتا ہے, شادیوں پہ جو لگاتا ہے, پھر باقی ساری زندگی وہ اتارتا رہتا ہے, اور آخر میں آ کے ملتا کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں. جب اللہ تعالیٰ کے, آپ نے کتنی ایسی شادیاں میں نے دیکھی ہیں جو اسی وجہ سے ٹوٹی ہیں, اسی وجہ سے ان کے اندر پھوٹ کا شکار بنا ہے کہ جی وہ تانے ملتے ہیں آگے سے لوگوں کو. لوگوں کا بھی مائنڈ سیٹ بنا ہوا ہے نا, اچھا وہ لڑکی لے کے کچھ نہیں آئی, اچھا اب ہم نے ایک مائنڈ سیٹ بنا لیا ہے اپنا, تو لہٰذا ہمیں جو ہے اب اس کے اندر سے گزرنا پڑنا ہے. تو ہمیں یہ چینج کرنا ہوگا, ہمیں اسلام کے اصل مقصد کی طرف آنا ہوگا, ہمیں اسلامی تعلیمات کو پڑھانا ہوگا. ہمیں اسلام نہیں, ہمیں اپنی فطرت, اسلام ایک دین فطرت ہے, ہمیں اصل فطرت کی طرف آنا ہوگا. تو یہ شو بازیاں, یہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مقابلہ بازی, یہ سب چیزیں چھوڑنی ہوگی. تو یہی وہ مسائل ہیں, یہی وہ وجوہات ہے جس کی وجہ سے ہم لوگ اس فرض کی ادائیگی سے دور ہوتے جا رہے ہیں. اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ جن کے پاس مالی حوالے سے اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت زیادہ فراوانی دی ہے, لیکن ان کی ترجیحات میں یہ چیزیں شامل نہیں ہیں. جی بالکل. ابھی ہمیں جوائن کیا ہے مولانا تنویر احمد اوان صاحب, ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی مولانا تنویر احمد اوان صاحب, آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا اور پروگرام میں شرکت کی. آج ہم بات کر رہے ہیں فلسفہ حج اور امت کے لیے پیغام. بے شک حج ایک مشقت طلب جو ہے وہ عبادت ہے. اب حج میں آپ دیکھیں مینا میں, مزدلفہ میں, میدان عرفات میں, کھلے آسمان کے نیچے جو ہے وہ ہمارے حاجی جو ہے وہ بیٹھے ہوتے ہیں, عبادت میں مصروف ہیں, اور اس جگہ پر دنیا کے ہر ایک کونے سے, ہر ایک نسل سے مختلف جو لوگ آتے ہیں, جو جن کے مزاج آپ سے مختلف ہے, جن کا رہن سہن آپ سے مختلف ہے, جن کی لینگویج آپ سے مختلف ہے. وہاں پر بعض اوقات آپ کے ساتھ دھکم پیل بھی ہو جاتی ہے رش کی وجہ سے, لیکن پھر بھی جو حج ہے وہ آپ کو صبر کا پیغام دیتا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آج ہمارے معاشرے میں بھی صبر اور فلسفہ جو صبر ہے وہ ختم ہوتا جا رہا ہے؟ اس کی کیا وجوہات ہے, اور یہ جو حج میں صبر کا ایک جو پیغام ملتا ہے اس کے ہمارے معاشرے کے اوپر کیا اثرات پڑ سکتے ہیں یا کیا پڑنے چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں رسالہ اردو کی ٹیم کا بہت بہت شکریہ ادا کروں گا, انہوں نے مجھے اس اہم مسئلے پر بات کرنے کا موقع فراہم کیا. جی دیکھیں, سب سے پہلی بات ہمیں یہ سمجھنی چاہیے کہ ارکان اسلام میں حج ایک ایسا رکن ہے جو قولی عبادت بھی ہے, مالی عبادت بھی ہے, اور بدنی عبادت بھی ہے. صحیح. اور اس میں ہر آدمی حج جذبہ عشق و محبت سے مغلوب ہو کر ہر رکن حج کو دیوانگی اور وارثگی کے ساتھ ادا کرتا ہے. صحیح. جبکہ اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ شریف کی اور حرم مکی کی محبت تمام مسلمانوں کے دلوں میں پیوست کر دی ہے. بالکل. اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ جو حج بیت اللہ کی سعادت حاصل کر چکے ہیں اور وہ لوگ جو اس کا ارادہ رکھتے ہیں, ان میں سے ہر دو اس شرف باریابی کے حوالے سے مضطرب بھی ہوتا ہے, بے چین بھی رہتا ہے. اور یہ 5 دن جس طرح آپ نے پہلے فرمایا کہ انتہائی مشقت کے ہوتے ہیں. جی. اس میں کبھی حاجی طواف زیارت کر رہا ہے, کبھی مینا میں ہے, کبھی مزدلفہ میں ہے, کبھی عرفات میں ہے, کبھی رمی جمرات کر رہا ہے, پھر حلق اور قربانی ہے, طواف وداع ہے. تو یہ پورا سلسلہ ہے جو مشقت سے, مجاہدے سے بھرپور ہے. اور اللہ تعالیٰ نے اس حج کے فریضہ کی وجہ سے انسان کی ہر اعتبار سے تربیت فرماتے ہیں. اس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے, رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتے ہیں کہ جس آدمی نے حج کیا اور اس میں نہ کوئی شہوانی اور فاحش بات کا ارتکاب کیا اور نہ اس میں اللہ تعالیٰ کی کوئی نافرمانی کی,
تو گناہوں سے ایسے پاک ہو کر واپس آتا ہے جیسا اس دن تھا جس دن اس کی ماں نے اس کو جنا. جی اور مولانا ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں چونکہ جی مولانا صاحب دیکھیں، میرا بیسیکلی آپ سے جو سوال تھا وہ یہ تھا، دیکھیں ہم حج میں پوری دنیا سے مختلف لوگ آئے ہوئے ہیں جن کی زبان آپ کے ساتھ نہیں ملتی، ان بول چال آپ کو سمجھ نہیں، آپ کو ان کی سمجھ نہیں، ان کا کھانا الگ ہے، کافی ساری چیزیں ایک دوسرے سے مختلف ہیں. لیکن بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ رش کی وجہ سے دھکم پیل بھی ہو جاتا ہے، تو کیا مطلب وہاں پر بھی ایسی آپ کو ایک مثال ملے گی، صبر کی مثال ملے گی کہ آپ کے ساتھ مطلب آپ جتنی بھی مشقت آپ اٹھا رہے ہیں تو آپ اب یہی چاہیں گے کہ میرے جو ساتھ والا بھائی ہے میں اس کی مدد کروں، اس کو پانی پلا رہے ہیں، اس کو کھانا کھلا رہے ہیں، اس کو ڈائریکشن بتا رہے ہیں، اس کو خیمے کی طرف لے کے جا رہے ہیں، جو بھی پوسیبلٹی ہے آپ اس کو نہیں سمجھ رہے کہ آپ اس کو جانتے بھی نہیں ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی آپ اپنی جو ذاتی جو ایک عبادت ہے، آپ کا جو ذاتیات ہے اس کو ایک سائڈ پہ رکھ کے آپ چاہتے ہیں کہ میرا ساتھ والا جو بھائی ہے اس کی میں مدد کر سکوں. اگر اس کی طرف سے آپ کو کچھ دھکا لگ گیا یا کچھ بھی ہو گیا تو آپ وہاں پر صبر کا مظاہرہ کرتے ہیں اور بڑے اچھے طریقے سے صبر کا مظاہرہ کیا جاتا ہے. اب ہمارے معاشرے میں جب ہم ایک دوسرے کو جانتے ہیں، ایک دوسرے کو پہچانتے ہیں، آپس میں بھائی ہیں، ایک دوسرے کا سارا ہمیں پتہ ہے، اس کے باوجود بھی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جو ہے وہ اتنے بڑے بڑے جھگڑے مول لیے جاتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ایک دوسرے کے خلاف جو ہے وہ قتل تک بات پہنچ جاتی ہے. تو میں بیسیکلی یہ بات کرنا چاہ رہا تھا کہ دیکھیں حج پہ آ کے ہمارے پاس ایک صبر کا ایک ہمارے پاس ایک سائن ہے، تو جب ہم واپس آتے ہیں یا ہمارے معاشرے میں یہ ایک چیز صبر کیوں نہیں ہے؟ ہم جب دیکھتے ہیں کہ ہم یہاں پر آ کے حج کے اندر ابھی موجود ہیں تو وہاں پر کیا ہم صبر کا مظاہرہ کر رہے ہیں، لیکن واپس آ کر وہ جو صبر کا ایک مظاہرہ کیا ہم نے، جو ایک سبق سیکھا، وہ اپنے معاشرے میں اس کو امپلیمنٹ کیوں نہیں کرتے؟ میں آپ کی بات سے 100% متفق ہوں. اسی طرح آ رہا تھا کہ جب اس چیز کی ہمیں تربیت دی گئی اور ہم نے اپنی ذہنی طور پہ اس چیز کو تیار کر لیا کہ پوری دنیا سے مسلمان آئے اور رنگ و نسل کی بلا تفریق کے ہم نے وہاں پہ اتفاق و اتحاد کا، یگانیت کا ایک عملی مظاہرہ پیش کیا جو پوری دنیا کے لیے مثال ہے. جی تو جب ہم واپس اپنے معاشرے کی طرف لوٹتے ہیں تو ہم اس تعلیمات کو یکسر بھلا دیتے ہیں. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم نے جو فلسفہ عبادت ہے، جس طرح حج کا فلسفہ ہے، ہم اس کی طرف نہیں آتے. اور جو بنیاد ہمیں جو ایک لباس پہنا کر ایک ہی وقت میں ایک ہی رکن ادا کرواتے ہوئے ہمیں جو 5 دنوں میں گزارا جاتا ہے، وہ اس بات کی مشق ہوتی ہے کہ ہم نے ان 5 دنوں کے بعد جب اپنی دوبارہ زندگی کی طرف جانا ہے تو اس میں بھی ہم نے اپنی دنیاوی معاملات کے اندر، اپنی سماجی معاملات کے اندر، اپنے معاشرتی معاملات کے اندر ہم نے ان تعلیمات کو عملی طور پر لینا ہے اور اس کی روح کو ہم نے حاصل کر کے وہاں پہ اس کو عملی طور پر لانا ہے. لیکن ہم اس کو عبادت کو محض عبادت کی حد رکھتے ہیں اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو درس ہے، یہ جو ہم نے عمل کرنا ہے، یہ ایک مخصوص جگہ پہ ہے اور اس کے بعد پھر ہم دوبارہ جب اپنے رویوں کی طرف آتے ہیں، اپنے معاشرے کی طرف آتے ہیں، ہمارے وہ پرانے رویے ہوتے ہیں. تو ضرورت اس چیز کی ہے کہ جب ہم نے حج میں اللہ تعالیٰ کے اپنے آپ کو سپرد کر دیا اور اس میں ہم نے ہر طرح سے اللہ تعالیٰ کے حکموں کے آگے ہم نے سر تسلیم خم کر دیا ہے، تو اسی کو ہم اپنی معاشرتی، سماجی، انفرادی زندگی میں عمل میں لانے کی کوشش کریں تاکہ اتفاق و اتحاد اور اسلام کی اطاعت و فرمانبرداری کی جو ہمیں درس حج کے سفر میں ملا ہے، اس کے ذریعے ہم اپنے معاشروں کو تعمیر کرنے کی کوشش کریں. ہم اس کے اندر جو اضطراب ہے، انارکی ہے، اس کو ختم کرنے کی کوشش کریں. جی مولانا تنویر احمد اوان صاحب، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا اور پروگرام میں شرکت کی. جی ناظرین، یہاں پر ایک وقت ہو گیا شارٹ بریک کا، ملتے ہیں شارٹ بریک کے بعد. السلام علیکم ناظرین، آپ کو ایک بار پھر سے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. بریک سے جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے مولانا تنویر احمد اوان صاحب سے.
آج کل ہمارے معاشرے میں ایک بہت بڑی ویسا بیماری پھیلی ہوئی ہے، روشن خیالی والی بیماری. جو ہی سارا سال ہم جو ہے شادیوں پہ بہت بڑے بڑے فنکشن جو کرتے ہیں، بہت بڑے بڑے انتظامات کیے جاتے ہیں، مہندیوں کے اوپر کروڑوں روپے کے انتظامات کیے جاتے ہیں، تب ہمیں ایک چیز یاد نہیں آتی. بہت بڑے بڑے ہمارے ہاں گاڑیاں لی جاتی ہیں، اس وقت کوئی خیال نہیں آتی. بڑے بڑے بنگلے لیے جاتے ہیں، اس وقت ایک چیز کا خیال نہیں آتا. پورا سال ہمارے پاس ہوتا ہے، لیکن ہمیں یہ خیال، ہمارے جو روشن خیال لوگ ہیں ان کو یہ چیز، اس چیز کا خیال نہیں آتا کہ ہمارے جو بھائی ہیں، جو غریب غربا بھائی ہیں، جن کی استطاعت نہیں ہے، ان کی مدد کرنا. جو ہی حج کا مہینہ آتا ہے تو یہ بات جو ہے وہ آج کل یہ بات بہت زیادہ کی جا رہی ہے. روشن خیال رکھنے والے لوگ جو بات کر رہے ہیں کہ حج جو ہے، حج ایک مشقت طلب کام ہے. ایک تو آپ اپنا مطلب اتنا مطلب یوں وہ کہتے ہیں کہ ویسٹ آف ٹائم ہے، اور دوسرا آپ اپنا پیسے بھی خرچ کرتے ہیں اور اپنی کافی ساری چیزیں آپ ویسٹ کرتے ہیں. تو اس سے بہتر ہے کہ آپ کسی غریب جو آدمی ہے اس کی مدد کریں. اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ افضال بھائی، ہمارے سوسائٹی کے اندر آج کل جیسے آپ نے روشن خیالی کا نام لیا ہے، اس کو لبرلزم کا بھی نام دیا جاتا ہے، آزادی کا بھی نام دیا جاتا ہے. سوچ کی آزادی، فکر کی آزادی، بات کی آزادی، بہت اچھی بات ہے، ہونی چاہیے. جس قدر بات کرنے کی آپ کو آزادی اسلام نے دی ہے، کوئی اور دنیا کا مذہب، نہ ہی کوئی اور دنیا کا نظام آپ کو اس قدر آزادی دیتا ہے کہ ایک معمولی سی خاتون کھڑی ہو کے وقت کے بادشاہ سے، امیر المومنین، میں بادشاہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہمارا جو سکہ راج الوقت ہے اس کے اندر یہ ورڈ استعمال ہوتا ہے، یا وقت کے وزیر اعظم سے اگر ہم آج کے حالات میں بات کریں تو وہ کھڑی ہو کے اس سے نہ صرف پوچھ سکتی ہے بلکہ اس سے مکمل طور، اور اس امیر کو اس بات کا پابند بھی بناتا ہے اسلامی نظام کہ وہ اس کو جواب بھی دے. صحیح بات. آج ہمارے یہاں شور پڑا ہوا ہے کہ جی وزیر اعظم کو پاناما کے سامنے کیوں بلا لیا گیا، خیر ایک الگ بحث ہے، اور جواب دینا ایک ذمہ داری ہے، ایک امیر کی ذمہ داری ہے. تو میں جو بات بنیادی جو بات کر رہا تھا کہ اسلام نے آپ کو آزادی دی ہے، لیکن ہمارے ہاں بہت ستم ظریفی کی بات ہے کہ یہ لوگ انٹرنیشنل ایجنڈے کے اوپر کام کر رہے ہیں. ان کی ذہن سازی، ان کا مائنڈ سیٹ باہر سے بنایا جا رہا ہے، اور یہ کوئی فلسفی بات نہیں ہے. یہ میں کوئی آپ کے سامنے کہانی نہیں بنا کے پیش کر رہا، یہ حقائق ہیں، دنیا کو اب دنیا کے سامنے آنا شروع ہو گئے ہیں. روشن خیالی ہمارے معاشرے میں نام دے دیا گیا ہے اسلام مخالفت کا. اسلام کا جو بھی پیغام ہے، اسلام کا جو بھی عمل ہے، اس کی مخالف کرو، اس کی مخالفت کرو، اس کے خلاف کام کرو، اس کے خلاف کمپین چلاؤ، آپ کو روشن خیال تصور کیا جائے گا. حقیقت یہ نہیں ہے. یہ وہی لوگ ہیں، یہ وہی لوگ ہیں جو اس کے اوپر کمپینز چلاتے ہیں کہ جی ابھی قربانی بھی آ رہی ہے حج کے ساتھ ساتھ، تو بڑی کمپین چلے گی، جی آپ اتنے لاکھوں کروڑوں روپیہ قربانیوں کے اوپر ضائع کر رہے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، اس سے اتنے ہاسپٹل بن سکتے ہیں، اتنی بچیوں کی شادیاں ہو سکتی ہیں، اتنی بچیوں کی جہیز دیے جا سکتے ہیں. بھائی کس نے کہا جہیز دو؟ کیوں دے رہے ہو جہیز؟ کیوں آپ نے اپنا ایسا سسٹم بنایا ہوا ہے؟ اور یہ وہی لوگ ہیں جب بات آتی ہے اپنی ذاتی گاڑی لینے کی تو ان کی آنکھ لینڈ کروزر اور مرسیڈیز سے کم نہیں رہتی. جی اسی بات جب آپ اپنا گھر بنا رہے ہیں بحریہ ٹاؤن کے اندر یا اپنے ڈیفنس کے اندر جا کے گھر بنا رہے ہیں، ایک ایک کنال، 6 کنال، 7 کنال کے پورے آپ پیلٹس بنا رہے ہیں، کوٹھیاں بنا رہے ہیں، اس وقت آپ کو یہ بات خیال کیوں نہیں آتا کہ میں 5 منزلے کا گھر بھی رہ سکتا ہوں؟ جب آپ اپنے گھروں کو فل ایئر کنڈیشن بناتے ہیں، اس کے اندر 6 7 قسم کے اے سی لگاتے ہیں، گھر میں 9 قسم کے ملازمین رکھتے ہیں اور ان کو آپ ان سے خدمت کرواتے ہیں، اس وقت آپ کے ذہن میں یہ کیوں نہیں آتا کہ میں ایک ملازم، کیا میں ایک بھی ملازم نہ رکھوں اور خود سارا کام کروں؟ اس وقت یہ خیال نہیں آتا. مرسیڈیز لیتے وقت یہ خیال نہیں آتا. جب بات آتی ہے اسلام کی، جب بات آتی ہے اسی اسلامی شاعر کی، تو اس وقت ہمیں یہ سارے خیال آنا شروع ہو جاتے ہیں. اور آپ اس کے اوپر دیکھیں، اس کے اندر بھی غریبوں کا ہی بھلا ہے. قربانی ہوتی ہے سارا سال. ہمارا یہ لوگ جو ایسی کمپین چلا رہے ہیں، آج اس ملک کو اس حالات تک پہنچایا ان لوگوں نے. سرمایہ دارانہ نظام ہمارے ملک کے اندر چل رہا ہے، امیر تر ہوتا جا رہا ہے، امیر غریب کا خون چوس چوس کے اپنی تجوریاں بھر رہا ہے. سسٹم کیا ہے؟ بڑا بزنس مین آج کروڑوں اس کے پاس، اگلے مہینے میں اس کے پاس اربوں خربوں روپیہ کمائی جا رہا ہے. اسی بات کو ہم جاری رکھتے ہیں. ابھی ہمیں ڈاکٹر حبیب اللہ خان صاحب نے جوائن کیا ہے، ابھی ہم ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام. جی ڈاکٹر صاحب، آج کا ہمارا جو موضوع چل رہا ہے وہ فلسفہ حج اور امت کے لیے پیغام چل رہا ہے. تو آج کل ہمارے ہاں ایک جو ہے وہ روشن خیال لوگ جو ہے وہ حج پہ اعتراض کرتے ہیں کہ اس میں پیسے اور وقت کا ضیاع ہے، اس سے بہتر ہے کہ یہی پیسہ محتاج اور غریبوں پر خرچ کیا جائے تو زیادہ ثواب ملے گا. اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں آپ کا مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے کیا کہ میں اس حوالے سے اپنے خیالات کا اظہار کر سکوں. جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے
تو میں ابھی ایک ساتھی سن رہا تھا آپ ہی کے پروگرام میں جی جی کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اسلام پہ بغیر کسی مقصد کے اور بغیر کسی لاجک کے اعتراض کرتے ہیں. بات یہ ہے نا کہ یہ حج اسلام کے بنیادی شاعر میں سے ایک، اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ایک ہے، اور حج ہی یعنی اسلام کے یہ بنیادی ارکان اور اسلام کے یہ جو شعائر ہیں، اس میں ہی انسانیت کو یا انسان کو یہ پیغام دیا گیا ہے کہ آپ نے اپنے بھائی کی، اپنے ساتھی کی، غریب کی مدد اور ہیلپ کرنی ہے. کیونکہ جب حج میں لوگ حج ادا کرنے جاتے ہیں تو وہاں پہ تمام لوگوں کا ایک لباس ہوتا ہے، تمام لوگوں کی زبان پہ ایک ہی کلمہ اور ایک ہی آواز ہوتی ہے، لبیک اللہم لبیک. تو یہ یہاں سے اسلام یعنی حج کا جو رکن ہے، اس انسانیت کو یہ پیغام دیا جا رہا ہوتا ہے. اسلام کا یہ بنیادی رکن یہ پیغام دے رہا ہوتا ہے کہ تمام کی تمام انسان آپس میں برابر ہیں، کسی کو کسی پہ فوقیت حاصل نہیں ہے. اور تمام انسان جب یہ تمام انسان آپس میں یہ طے کر لیں گے، جب انسان اس بات کو تسلیم کر لے گا، اس کا اعتراف کر لے گا کہ میں غریب کے ساتھ برابر ہوں، جب مالدار کے ذہن میں یہ آ جائے کہ غریب میرے ساتھ برابر ہے، مجھے کسی قسم کی کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے، تو مجھے اس کے ہر معاملے میں اس کی ہیلپ کرنی چاہیے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسلام کے یہ بنیادی ارکان جو ہیں، یہ شعار جو ہیں، یہی تو سبق دیتے ہیں. یعنی یہ انسان اگر یہ کہتا ہے نا کہ غریبوں کی ہیلپ کی جائے، غریبوں کے ساتھ تعاون کیا جائے، اس کا پیغام یا اس کا سبق کہاں سے ملتا ہے؟ اسلام کے ان بنیادی ارکان سے ملتا ہے. تو ان ارکان پر اعتراض کرنے کی بجائے ان کو اپریشیٹ کرنا چاہیے، حوصلہ افزائی کرنی چاہیے، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ وہاں شریک ہوں اور وہ وہاں سے یہ درد اور یہ پیغام لے کر آئیں. تو ڈاکٹر صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس طرح اب دیکھیں ہمارے پاس پورا سال ہوتا ہے، پورے سال میں ہم مختلف ایونٹ پہ مختلف جو ہے وہ بہت بڑی بڑی جو رقم ہے وہ خرچ کرتے ہیں. آپ کے سامنے بھی ریسنٹلی واقعہ دیکھیں تو ہمارے ہاں جو دھرنے ہو رہے ہیں، دھرنے کے اوپر کروڑوں روپے ڈالر کے خرچے ہو رہے ہیں، تو وہاں پر کسی نے آج تک یہ نہیں کہا کہ آپ یہ جو جلسہ کر رہے ہیں، یہ جلوس کر رہے ہیں، اس سے جو ہے وہ پاکستان میں تقریباً 50,000 سے زیادہ ایسے خاندان ہیں جن کی جو بیٹی ہیں آپ ان کی شادی کروا سکتے ہیں، آپ ان کی غربت دور کر سکتے ہیں. ایسے موقعوں پہ ایسے سوال تو نہیں اٹھائے جاتے. میں بھی یہی سمجھتا ہوں نا کہ یعنی میں نے پہلے بھی اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ بہت سارے کام ہم ایسے کرتے ہیں، بلکہ ہماری زندگی یعنی شروع سے لے کر آخر تک، الف سے یا تک، ہم اپنی زندگی میں جب صبح اٹھتے ہیں، شام کو جب ہم گھر واپس لوٹتے ہیں، تو ہم بے شمار لایان فضول قسم کے کام کرتے ہیں، جس میں ہمارے وقت کا بھی ضیاع ہوتا ہے، ہمارے مال کا بھی ضیاع ہوتا ہے، اور بہت ساری ہمارے اندر جو اللہ جل شانہ نے بہت ساری قدرتیں، بہت ساری طاقتیں رکھی ہیں. انسان جو بہت سارے کام اس کو پازیٹیو وے میں اگر اس کو یوز کرے تو بہت سارے فوائد حاصل کر سکتا ہے، جو ہم حاصل نہیں کرتے. اور اس پہ کوئی بھی انسان سوال نہیں اٹھاتا، اعتراض نہیں کرتا. مگر مختلف اب جب آپ انسان جب اپنی زندگی میں نظر آتا ہے، یا اس وقت جو ہم زندگی کے جس معیار سے ہم گزر رہے ہیں، یا جس طرح کی زندگی گزار رہے ہیں، یا جو کچھ کر رہے ہیں، چاہے وہ سیاسی ہو، چاہے وہ غیر سیاسی آدمی ہے، چاہے وہ ٹیچر ہے، چاہے وہ غیر ٹیچر ہے، چاہے وہ تاجر ہے، جس بھی طبقے کے ساتھ اس کا تعلق ہے، وہ اتنے فضول کام کرتا ہے، مال خرچ کرتا ہے، وقت کا ضیاع کرتا ہے. لیکن وہاں پہ کوئی بھی آدمی نہیں اٹھاتا، کوئی بھی آدمی یہ نہیں کرتا کہ یا پیسے جو آپ یہاں پہ شادی میں 3 دن تک پروگرامات ہو رہے ہوتے ہیں، وہاں پہ جو ڈول ڈمکی پہ جو پیسے خرچ ہوتے ہیں، اور وہاں پہ جو یہ مثلا قسم کی جو فضول قسم کی چیزیں جس کا نا جو اس وقت فوراً ختم ہو جاتی ہیں، جس کا نہ دلہا کو فائدہ ہے، نہ دلہن کو فائدہ ہوتا ہے، نہ اس کی فیملی کو، نہ اس کی فیملی کو. یعنی یہ فضول پیسے جو خرچ ہو رہے تھے، اس کو کوئی بھی آدمی یہ نہیں کرتا کہ یار یہ پیسے یہاں خرچ کرنے کی بجائے کسی غریب آدمی کو دے دو، جس کا ہمیں آخرت میں فائدہ ہوگا، اور اس دنیا میں بھی کم از کم ہمارا ایک مسلمان یعنی ایک انسان ہونے کے ناطے وہ ہم سے خوش ہو جائے گا. اسی طرح یہ سیاسی لوگ جو ہے، یا ہمارے یہاں جو انتخابات ہوتے ہیں، لاکھوں کروڑوں روپے خرچ ہوتے ہیں، کوئی بھی آدمی اس پہ آواز نہیں اٹھاتا کہ یہ پیسے غلط خرچ ہو رہے ہیں. اس کی جگہ پہ ہم ایک نیا شہر بتا سکتے تھے، ایک نئی بستی آباد کر سکتے تھے، غریبوں کی ہیلپ کر سکتے تھے، وہ وہاں پہ کوئی نہیں اٹھاتا. لیکن جب اسلام کی بات ہوتی ہے، حالانکہ یہ قربانی کا جو موقع ہے نا، قربانی جو کی جاتی ہے، اس پہ بہت سارے لوگ یہ سوال اٹھاتے ہیں. حالانکہ جب جو قربانی ہم کرتے ہیں نا، بہت یعنی اسلام کی جب اس احکام کو دیکھا جائے تو بالکل کلیئر ہوتا ہے. اسلام یہ کہتا ہے کہ آپ نے گوشت کا ایک حصہ اپنے رشتہ داروں کو دینا ہے، ایک حصہ آپ نے غریبوں کو دینا ہے، ایک حصہ آپ نے کھانا ہے. یعنی وہاں پہ بھی اسلام نے کبھی بھی کسی کو، بلکہ عید الاضحیٰ کے موقع پہ تو یعنی اسلام اور حدیث میں یہ آتا ہے کہ اس دن جانور بھی بھوکے نہیں رہتے، کتا کوئی قسم کا جانور بھوکا نہیں رہتا. تو اسلام کے تو ہر حکم میں، ہر حکم کو بجا لانے میں انسانیت بلکہ حیوانیت بلکہ نقطے کے جاندار کی خدمت ہے یہ بات. لیکن وہ یہاں پہ ان کو اعتراض اٹھاتے ہیں، یہاں پہ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہاں ہمارا ضیاع ہے، لیکن جو خود وہ ضیاع کرتے ہیں اس پہ آواز اٹھاتے ہیں.
تو یہ بنیادی طور پہ ان کا سوال کسی مقصد کو حاصل کرنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ بدنیتی پر مبنی ہے۔ جی ڈاکٹر صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ حج جو ہے وہ پوری امت مسلمہ کے لیے کیا پیغام دیتا ہے؟ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ حج میں پوری امت مسلمہ کے لیے اتحاد، دفاع اور یگانگت کا پیغام، یعنی حج سے مسلمانوں کو یہ پیغام ملتا ہے کہ ایک ہو جاؤ۔ دیکھو اسلام کی بے شمار احکام ہے، مثلا نماز، جو انسان نماز جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے اس کا ثواب اس آدمی کے مقابلے میں جو انفرادی نماز پڑھتا ہے 70 گنا زیادہ ہے۔ کیوں زیادہ ہے؟ حالانکہ وضو تو اس نے بھی کیا ہے، اس نے بھی کیا ہے، اسلام کے ارکان جماعت کے ساتھ وہ پڑھتا ہے، یہ بھی پڑھتا ہے، لیکن اس کو ثواب زیادہ کیوں ملا ہے؟ کیوں ملتا ہے؟ اس لیے کہ یہ مسلمانوں کے ساتھ اپنے معاہدے کے ساتھ جمع ہوتا ہے، ان کے غم اور خوشی میں شریک ہوتا ہے، دیکھتا ہے کہ میرا اپنا بھائی عصر کی نماز میں موجود تھا، مغرب کی نماز میں کیوں موجود نہیں ہے، اس کے بارے میں اس کو پتہ چلتا ہے کہ یار وہ نہیں آیا۔ اسی طرح حج کا جو ایک بنیاد ہے، اس میں تمام کی تمام انسانیت مسلمان جمع ہو جاتے ہیں، ایک لباس میں، ایک ہی آواز میں، ایک ہی جگہ میں ہوتے ہیں، ایک ہی ڈاکٹر صاحب جی معذرت کے ساتھ ڈاکٹر صاحب، آخر پہ میں یہ آخری سوال یہ آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ حج سے ہماری جو نوجوان نسل ہے، پوری امت کی جو نوجوان نسل ہے، اس کے لیے کیا سبق ملتا ہے؟ کیونکہ ہمارے پاس وقت مختصر سا ہے۔ اس میں بھی میں بس یہی کہوں گا کہ نوجوان نسل کے لیے بھی، یعنی ایک تو یہ ہے کہ نوجوان نسل کے لیے ایک پیغام، پہلا پیغام سے نوجوان نسل کہ ہمارا نوجوان جو ہے اس وقت اسلام سے بالکل بے خبر ہو چکا ہے، اپنے آپ کو مسلمان تو کہتا ہے لیکن اس کو مسلمان یا اسلام کی بنیادی ارکان اور بنیادی پیغام بھی کا پتہ نہیں۔ تو سب سے پہلے تو حج کا میں سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے پیغام یہ ہے کہ اس کو یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ حج کیا ہے، اس کا فلسفہ حج کیا ہے، حج کیوں کرتے ہیں، کیوں اس مقصد کے لیے ہم وہاں جمع ہوتے ہیں، یا ہم کس چیز کو وہاں پر۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اس میں بھی نوجوان نسل کے لیے بھی ہے، ہمارا نوجوان اس وقت تفریق کا، اختلاف کا شکار ہے، نوجوان جو ہے اس وقت بٹا ہوا ہے، تو اگر نوجوان حج کی اس پیغام کو سمجھ جائے کہ ہم ایک ہیں، ہمیں ایک ہونا چاہیے، نسل کی فروعی لایاب قسم کے اختلافات میں ہمیں اپنے آپ کو مشغول اور مصروف نہیں کرنا چاہیے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے مسلمانوں کا اور اسلام کا بہت بڑا فائدہ ہوگا۔ جی بہت بڑا فائدہ ہوگا ڈاکٹر صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا اور پروگرام میں شرکت کی۔ عبید صاحب آخر پہ چونکہ ہمارے پاس وقت کم ہے تو آپ بات کر رہے تھے کہ ہمارے یہ جو روشن خیال ہے، تو میں چاہ رہا تھا کہ آپ اس بات کو مکمل کریں۔ جی میں ہماری جو بات چل رہی تھی ماشاء اللہ ڈاکٹر صاحب نے بھی اس میں بہت اچھا قابل قدر اضافہ کیا ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے تو ماشاء اللہ جو ہے روحانی حوالے سے، جامع حوالے سے بتایا۔ میں کچھ اسٹیٹسٹکلی طور پہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ اگر معاشی طور پہ بھی دیکھیں تو اس میں بھی غریبوں کا ہی بھلا ہے۔ آپ قربانی کرتے ہیں تو جیسے فرمایا کہ غریب کو گوشت کھانے کو ملتا ہے، اس کے بعد کتنے غریبوں کا روزگار اس کے ساتھ وابستہ ہے۔ پھر جو اس کی کھالیں بکتی ہیں، پورا سال آپ اپنے پاس پیسے جمع کر کے رکھتے ہیں، ویسے تو آپ نکالتے نہیں ہیں، چلو ایک سال میں آپ کے پاس موقع ہے تو اس کی کھالیں بکتی ہیں تو وہ غریبوں کے پاس ہی جاتی ہیں، وہ ہاسپٹلوں میں جاتی ہیں، پھر اس کی وجہ سے ریڑھی والے کا روزگار وابستہ ہے جو اس کھال کو اٹھا کے لے کے جا رہا ہے، پھر کارخانے میں مزدور جو لوگ کام کر رہے ہیں، اچھا ان کا روزگار اس سے وابستہ ہے۔ حج کے اوپر آپ دیکھیں آنے جانے والے، ٹیکسی کا کام کرنے والے، یہاں پر لوگ دیکھیں کتنے غریب لوگ ہیں، وہ چیزیں اپنی بیچ رہے ہوتے ہیں، کتنے لوگوں کا روزگار وابستہ ہے۔ اور یہ وہ لوگ جو باتیں کرنے والے ہیں حج کے اوپر اور باتیں کرنے والے ہیں کہ جی سے جو ہے وہ بہتر ہے کہ ہم غریبوں کی خدمت کر دیں، اگر آپ ان کے گھر کے جا کے حالات دیکھیں، یہ جو لوگ اپنے کام کرنے والوں کے ساتھ جو سلوک کرتے ہیں، آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ غریبوں کے حقوق کی پاسبانی کر رہے ہیں یا ان کے مقاصد کچھ ہو رہا ہے۔ سروٹ کوانٹر کا تصور، جی بالکل، ملازمین کے گھروں کا تصور اسلام میں ہے۔ اسلام نے کہا کہ جو خود کھاتے وہ ملازم کو کھلاؤ، جو خود برابر وہ پہناؤ۔ ان لوگوں نے اپنے گھر کی پچھلی جانب میں جہاں پر کتے کو رکھنا یہ لوگ برداشت نہیں کرتے، وہاں پر اپنے ملازمین کو پھینکا ہوتا ہے۔ اور آخری بات کر کے یہ ہماری میڈیا کی پرسنالٹی، آپ دیکھیں ان لوگوں کی منافقت دیکھیں، ان لوگوں کے دو رخ دیکھیں۔ غریدہ فروخی، ان کا پچھلے دنوں آپ نے سکینڈل دیکھا ہوگا، یہ اس طرح کے جو سکینڈل ہیں وہ تو آتے رہتے ہیں۔ چائلڈ لیبر کے اوپر سب سے زیادہ آواز اٹھانے والی، اور اپنے گھر کے اندر دیکھیں، اپنے گھر کے اندر ایک بچی سے کام کروا رہی ہیں اور اس کا حق ادا نہیں کر رہی ہے، اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ بالکل، یہ آپ کے سامنے ایک اور سکینڈل بھی آیا تھا کہ ایک جج صاحب بھی تھے، ان کے گھر میں بھی ایک جو معصوم بچی کو مطلب، اب یہ دیکھیں خود یہ لوگ جو ہیں اس طرح کی کام کر رہے ہیں اور پھر اور غریبوں کا خیال ہے۔ آخر پہ آپ کیا مطلب پیغام دیں گے؟ دیکھیں ایک حاجی نے حج کرتا ہے، حج کرنے کے بعد اس کی زندگی میں
क्या तब्दीलियाँ नहीं जो हमारे पास वक्त मुख्तार है, मैं चाह रहा हूँ कि आप इसका जामे से जवाब दीजिए। बहुत अहम पॉइंट है हज। जैसे मैंने शुरू में कहा था कि एक तजदीद अहद है। हज आपका एक ट्रेनिंग सेशन है जिसके अंदर आप एक खास मखसूस अंदाज में से गुजरते हैं, जिसके अंदर आपको तंजीम व तनसीक की ट्रेनिंग दी जाती है कि आपने बहुत मुनज़्ज़म अंदाज से अपने उधर बैतुल्लाह से निकलना है, मीना जाना है, मुज़दलिफ़ा जाना है। फिर उसके बाद इताअत, जब आपको कह दिया गया कि हालांकि काबा से ज़्यादा अशरफ जगह कोई नहीं हो सकती, लेकिन जब आपको काबा से चला दिया गया मीना मुज़दलिफ़ा जाना है तो आपने वहाँ पर ही जाना है, वहाँ पर ही नमाज़ पढ़नी है। आप थोड़ी सी मुसाफत में है काबा से, लेकिन आप वहाँ पर नहीं जा सकते। तो इसमें है कि अपने बड़ों की इताअत, बड़ों का कहना मानना, अपने उमरा की इताअत करना, फिर तंजीम, अपनी ज़िंदगी को बेढंगा ना रखें, ज़िंदगी को किसी उसूल के मुताबिक गुजारे, फिर सब्र व इज़हार। जैसे कि हम यहाँ पर देखते हैं कि एक हाजी दूसरे हाजी के ऊपर इज़हार कर रहा होता है, उसका ख्याल रख रहा होता है। तो यही बात जाके हम अपने मुल्कों में क्यों भूल जाते हैं, हम क्यों एक दूसरे के साथ इज़हार का ताल्लुक नहीं रखते, फिर हम क्यों एक दूसरे के साथ जो है वो क्यों बेसब्रे हो जाते हैं। सब्र का एक बहुत बड़ा पैगाम है। एक्सीडेंट हो जाता है, हम एक दूसरे के साथ गाली गलोच करना शुरू हो जाते हैं। तो ये इज़हार और ये ट्रेनिंग से हज इंसान को गुजारता है, और उसके बाद इंसान को यही पैगामात अपनी ज़िंदगी के अंदर भी अपनाने चाहिए। यही पैगाम है। जी उबैद रहमान साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपना कीमती वक्त निकाला और प्रोग्राम में शिरकत की। इसी तरह मौलाना याकूब तारिक साहब और डॉक्टर हबीबुल्लाह खान साहब, मौलाना तनवीर अहमद अवान साहब, आप सब मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने कीमती वक्त निकाला और प्रोग्राम में शिरकत की। नाज़रीन, बेशक हज जो है वो हमें जो है वो इत्तेहाद उम्मत का एक दर्स देता है, सब्र का दर्स देता है। और एक हाजी जो है वो जब ये फ़रीज़ा अदा करता है तो उसको अपनी ज़िंदगी में भी ये तब्दीलियाँ लानी चाहिए, उसको सब्र का मुज़ाहरा करना चाहिए। और उसके साथ साथ ये एक पैगाम है जो जिन लोगों के पास इस्तात नहीं है, जो हज नहीं कर सकते, उनके लिए भी एक ये पैगाम है कि आप भी अपनी ज़िंदगी में सब्र लाएं। और अपने जो रोज़मर्रा के मामलात हैं उसमें तो हम काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो बर्दाश्त कर लेते हैं, लेकिन हम सब्र का जो मुज़ाहरा वो बहुत कम करते हैं। तो स्पेशली मैं नौजवान नस्ल से ये कहना चाहूँगा कि हज जो है हमें सबक का, इत्तेहाद का दर्स देता है। तो हमें भी चाहिए कि जो हज है वो कोशिश करें कि अगर इस्तात रखते हैं तो जवानी की उम्र में ही इसको करना चाहिए। नाज़रीन, आपको हमारा ये प्रोग्राम कैसे लगा, अपनी कीमती फ़ीडबैक हम तक ज़रूर पहुँचाएँ। मिलते हैं अगले प्रोग्राम में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।